بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجی۔ دوستو، ہماری یہ جو علم ہے آسٹرالوجی، جو ہمیں آج تک ڈیٹا کلیکشن آیا اس کے مطابق ذائچہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1 مارچ کی صبح جو ایک ہمارے مسلمانوں کے عظیم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ہیں، جن کو شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے، ان کا ذائچہ پیدائش بنانے کی میں نے کوشش کی ہے، اور کچھ دن اس لیے لگ گئے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ معلوم کرتے کرتے وقت لگ گیا۔ آج دوستو یہ جو ہم ذائچہ بیان کریں گے، اس سے آپ کو اس علم کی گہرائی کا اور اس کی عظمت کا بھی اندازہ ہوگا۔ علیم ذات اللہ کی ہے، سب علم اللہ کے پاس ہے، یہ ہمارا ایک اندازہ ہے۔ دوسری بات میں ایک اور عرض کرتا چلوں، اللہ کے ہاں کس بندے کی کیا جگہ ہے، کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے، یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ ہماری آسٹرالوجی میں، ہمارے علم نجوم میں جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں، ہم وہ بیان کرنے کی کوشش کریں۔ میں پہلی بات یہ بتا دوں کہ جو میرے پاس ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ ان کی آئی، یہ میں نے ذائچہ ان کا لگا دیا ہے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں، اور ہمارے وہ تمام احباب جو اس علم کو میری طرح طالب علم کے طور پہ پڑھتے ہیں، ان کو میری یہ گزارشات ایک علم کے سمندر کی طرف انشاءاللہ لے کے جائیں گی۔ تو ان کا جو ٹائم آف برتھ، ڈیٹ آف برتھ وغیرہ ہے، اس کے مطابق ان کا جو طلوع برج ہے وہ جدی ہے، اور مریخ اپنے بادشاہت کے مقام پہ پہلے خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا دوستو، میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا کہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے پہلے خانے میں برج قوس میں مریخ بیٹھا ہوا ہے۔ آج آپ ذائچے کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ عمران خان صاحب بھی اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے، اور آیت اللہ خامنائی صاحب بھی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور وہ بھی اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ مریخ دوستو جب طاقتور ہوتا ہے، خاص طور پہ پہلے خانے میں، جیسا ہم نے آپ سے عرض کیا کہ ذائچے میں جو سٹرونگ ول پاور ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں کیونکہ خان صاحب کے ذائچے میں جو مریخ ہے وہ برج قوس میں ہے، اپنے دوست کے گھر میں، آتشی گھر میں ہے، وہ بھی بڑا طاقتور ہے، لیکن یہاں تو ایک حد ختم ہوئی ہوئی ہے، کیونکہ مریخ برج جدی میں اپنے بادشاہت کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسے بندے کی طاقت کا مظہر ہے جو ارادہ کر لیتا ہے اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور ان کی ساری زندگی کو آپ مطالعہ کریں، ان پہ حملے بھی ہوئے، لیکن ان کی دلیری میں، ان کی ثابت قدمی میں کوئی ایرر نہیں آیا، وہ اپنے موقف پہ قائم رہے۔ جہاں پہ دوستو بات ہے ذائچے میں، تو برج جدی کا جو حاکم ستارہ ہے، اس کو غور سے دیکھیے تو یہ برج حمل میں سورج جہاں اپنے بادشاہت کے گھر میں ہے، وہاں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اسی برج میں۔ قمر بھی وہیں ہے اور عطارد بھی وہیں ہے۔ یہ 4 ستارے آیت اللہ خامنائی صاحب کے ذائچہ پیدائش میں ان کے چوتھے خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چوتھے خانے میں نے عرض کیا کہ اگر ستارے سٹرونگ ہوں تو آنے والا وقت ان کا بہت بہتر ہوتا ہے، اور جب وہ بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں کر کے جاتا ہے۔ اب دیکھیے، یہاں ان کو شہادت ملی، یہاں پہ 2 ستاروں کا کران ہے، نیپچون ہے یہاں پہ کرنٹ ذائچے میں، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک کران دنیا میں چل رہا ہے جو نیپچون کا اور زحل کا ہے۔ یہ میں متعدد ویڈیوز میں عرض کرتا رہا کہ برج حمل میں ہے اور دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ دھوکہ اور فراڈ ہوا، لیکن جس کو جو منصب ملنا تھا وہ منصب مل گیا۔ اور شمس کا، قمر کا، عطارد کا اور زحل کا یہ قران ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ میں عرض کرتا چلوں، ان میں ان کے حال کے خانے کے جو ستارے ہیں وہ 2 ہیں، ایک چاند ہے اور اس کے ساتھ دوسرا حال کے خانے کا ستارہ زحل ہے۔ اور ان کے 10ویں خانے کو اگر غور سے پڑھا جائے دوستو، تو ذائچے میں ان کے 10ویں خانے کا حاکم ستارہ زہرہ اور مشتری، زہرہ بیٹھا ہوا برج حوت میں جو مشتری کا گھر ہے، مشتری بھی ساتھ ہے، اور یہ بادشاہت کے مقام پہ ہے زہرہ یہاں، اور مشتری نے ساتھ بیٹھ کے اس کی طاقت کو کئی گنا زیادہ کر دیا ہے۔ یہ ذائچہ پڑھنے کا قاعدہ ہے دوستو، ذائچہ پیدائش پڑھنے کا قاعدہ اور کلیہ۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں
کہ ہمارا جتنا چھوٹا موٹا اندازوں کا علم ہے دوستو وہ ہم بیان کرتے ہیں، دلیلی اور حقیقی ذات جو جس کا ہمارا دل مانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے۔ اب دوستو یونس کو دیکھا جائے تو یونس اور ضم ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ 5واں خانہ اولاد کا ہوتا ہے اور 5واں خانہ آپ کے شاگردوں کا بھی ہوتا ہے جو آپ سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ یہاں پہ ایک دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے۔ دوسرا ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں نیپچون بیٹھا ہوا ہے برج شملہ میں۔ شملہ میں نیپچون کا بیٹھنا اور یونس کا اس کو ناظر ہونا اور پلوٹو کا برج سرطان میں بیٹھنا یہ ایک بہت بڑی ٹرائنگل ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب جو راستہ چھوڑ گئے ہیں، جو ویژن دے گئے ہیں، جو انہوں نے اپنے نظریات بیان کیے ہیں، جو انہوں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے، لوگوں کو بتا کے گئے ہیں، وہ انمٹ ہے۔ ماضی میں نے جتنے ذائچے بنائے، کرنٹلی میں نے آپ سے عرض کیا پوری دنیا میں تبدیلیاں آئیں گی اور وہ آ رہی ہیں۔ اس ذائچے کے ساتھ ہی میں آپ کو امریکہ کے موجودہ پریزیڈنٹ کا امریکہ کے ذائچے کا بھی ذکر کروں گا۔ خامنہئی صاحب کے ذائچے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ذائچے میں پلوٹو کی، مشتری کی، یورنس کی اور نیپچون کی آپس میں نظرات ہیں۔ مطلب بہت بڑے ستارے جو آپس میں ناظر ہیں، زہرہ بھی اس میں شامل ہے۔ اتنے بڑے ستاروں کی آپس میں نظرات ہونا کسی آدمی کے بہت زیادہ مقبول ہونے کی، بہت زیادہ کامیاب ہونے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اور خاص طور پہ ان کے 9ویں خانے کا حاکم ستارہ جو ہے وہ عطارد، وہ چاند کے ساتھ شرف یافتہ سورج کے ساتھ بیٹھا ہوا، زحل اس کے ساتھ ہے۔ ان کے اس دنیا میں جانے کے وقت میں دوستو جو ٹائم سامنے آتا ہے اس میں آپ دیکھیے تو یہ دونوں ستارے ان کے ذائچے کے 4تھے خانے میں تھے۔ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹرالوجی ہے اس کے اندر ایک حقیقت پائی جاتی ہے۔ حقیقی ذائچہ ان کا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ بڑے دلیر آدمی، اپنے موقف پہ ڈٹنے والے، اور 4تھے خانے میں جو میں نے آپ سے سیارگان بتائے دوستو، اور خاص طور پہ 10ویں خانے کا حاکم ستارہ زہرہ جو بادشاہت کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، مشتری ساتھ ہے، اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ مشعل راہ یہ بنیں گے یہ لوگ اپنی زندگی میں، میرا یہ اندازہ ہے دوستو۔ سب سے اہم ترین ذائچے میں جو نظرات ہیں وہ بڑے ستاروں کی آپس میں ہیں اور ذائچے کے 4تھے خانے میں سیارگان کا کران ہے۔ اب ان کے ذائچے میں دوستو جو راس اور ضم کا مقام میں نے آپ سے بیان کیا کہ راس ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے جو مخفی گھر ہے، اور آپ ان کی باتیں دیکھیں، ان کا جو عزم اور حوصلہ، اور راس کا 11ویں خانے میں آ جانا، اور راس کے جو جس برج میں قابض ہے اس کے ستارے کا بادشاہت کے مقام پہ ہونا پہلے خانے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یاد رکھیے دوستو یہ جو ذائچہ ہے یہ کسی کتاب سے نہیں پڑھا جاتا، یا اسٹرالوجر نے جتنے سبق سیکھے ہوتے ہیں، جتنے ذائچے بنائے ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ذائچہ جو آیت اللہ خامنہئی صاحب کی شخصیت کو بتاتا ہے کہ ایک بھرپور شخصیت جس کے اپنے نظریات، دلیر آدمی، طاقتور آدمی، جو اپنی زندگی میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے سکتا، ہر جگہ میں اپنی دلیری پہ قائم رہا۔ اور 4تھے خانے میں جو سیارگان ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس دنیا میں ان کے جانے کا جو وقت ہے وہ ایسا ہے جس میں یہ پوری دنیا میں اب ان کا نام گونجتا رہے گا۔ ذائچے کے 4تھے خانے کے ستارے جس میں دوستو شمس، قمر، عطارد اور زحل شامل ہیں۔ اور یہاں میں ذائچے کا ایک اور قانون بھی آپ کو بیان کرتا چلوں کہ جدی میں جو مریخ بیٹھا ہوا ہے اور جو برج حمل میں زحل بیٹھا ہوا ہے، ذائچہ پیدائش میں یہ دونوں ستارے حالت کران میں پڑھے جائیں گے۔ اور میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ زحل کا تعلق ان تمام مقامات سے ہوتا ہے جو تاریخی مقامات ہوں، جو پرانے ہوں، اور بڑی عمر کے لوگوں سے بھی زحل کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ دوستو ان کے ذائچے میں ان کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں ہم نے اندازہ لگایا۔ اب میں آپ کو یہاں جو کرنٹلی جو ان کے ذائچے میں ستارے ہیں
جو آج کل ستارے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے صدر ہیں اور اسرائیل نے جو مل کے ان کے اوپر حملہ کیا ہے، اب اگر ان ستاروں کو ملا کر، ان کے ستاروں کو ملا کر پڑھا جائے، جو اب یہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن اگر ستاروں کو پڑھا جائے ملا کر، تو یہ جو ان کا اقدام ہے دوستو، یہ ان کے گلے پڑ چکا ہے۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے ان دونوں ممالک کی جو اب ان کے گلے پڑے گی۔ زائچے میں دوستو اس وقت 4 ستارے اکٹھے ہوئے ہیں برج حوت میں، اور مریخ وہیں ہے، اور یہ جو اثرات آئیں گے اس کے امریکہ کے اوپر، امریکہ کے پریزیڈنٹ پہ بہت سخت آئیں گے۔ یہ جو ستارے میں نے آپ کو بیان کیے جو برج حوت میں ہیں، یہ امریکہ کے زوال کی اور اس کے ٹکڑے ہونے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اب زائچہ اس سمت میں جائے گا اور آنے والے وقت امریکہ کے لیے اور اس کے صدر کے لیے، عوام کے لیے بہت زیادہ مشکلات لائے گا، اور امریکہ کی سالمیت کو بھی جو ہے نا خطرے کی سمت میں یہ اقدام لے کے جائے گا، اور ستارے اسی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو دوستو جیسے جیسے زائچہ سمجھ آئے گا، جیسے جیسے ستارے آگے جائیں گے، جو ہمیں اندازاً ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے وہ بیان کرنے کی ہمیشہ کی طرح کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ دوستو اگلی ویڈیو میں فردر آگے جو بھی چیزیں ہوں گی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کی اور ماہ رمضان ہے، ڈائجسٹو کے جتنے بھی مسئلے ہیں، منہ کے ذائقہ کا خراب ہونا، چیزوں کا صحیح ہضم نہ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ تیزابیت کا ہونا، کھٹے ڈکار آنا، نظام کا کمزور ہونا، غذا کا ہضم نہ ہونا، ان تمام چیزوں کے لیے منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی پولی کا آرڈر کر سکتے ہیں۔